نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اچھا رشتہ نہ ملنا یا رشتہ ہو کر ٹوٹ جانا ہمارے اس معاشرتی نظام زندگی کی ایک تلخ اور تکلیف دہ حقیقت ہے، جس کی وجہ سے بے شمار بہنیں اچھے رشتوں کے انتظار میں شادی کی اصل عمر بھی گھر میں گزارنے پر مجبور نظر آتی ہیں۔ اس مسئلے کی وجہ سے جوان بہنوں کی زندگی تو خراب ہوتی ہی ہے، اور ساتھ یہ چیز ان والدین کو بھی سخت اذیت دیتی ہے جن کی بیٹیاں اچھی تعلیم اور خوبصورت ہونے کے باوجود بھی زندگی کے اصل سکون سے محروم رہ جاتی ہیں۔ انہی مسائل کے شافی اور گارنٹی حل کے لیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اچھے رشتے آنے کا وظیفہ اور ایک زبردست قرآنی تعویذ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ بے حد مجرب کراماتی نوری عمل ہے اور شرطیہ تاثیر کا حامل ہے، اس لیے کوشش کریں اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا جائے۔ ناظرین محترم، ہم سب سے پہلے آپ کو گھر میں اچھے رشتے آنے کا وظیفہ بتاتے ہیں، اور پھر اس وظیفہ کی ترتیب و تفصیل اور طریقہ آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ محترم سامعین، یہ قرآنی وظیفہ کچھ یوں ہے: یا حب عالم حاضر کربت کاف ککرا کا یا ودودو یا عزیزو یا حیو یا قیوم۔ تفسیر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ مجرب روحانی عمل ذات سے بندش کے ہر پردے کو ختم کرتا ہے، لوگوں کی توجہ آپ کی طرف مبذول کرتا ہے، اور بے شک اسی عمل سے چند ایک دن میں گھر میں ایسے رشتوں کی بارش ہوتی ہے جیسے آندھی میں اڑتے ہوئے شاپر گھر پر گرتے ہیں۔ اور یہی مسلم حقیقت ہے، کیونکہ سلسلہ کے بزرگوں نے جن جن بہنوں کو بھی یہ عمل کرنے کو دیا ہے وہ بہنیں چند ایک دنوں میں اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی اعتقاد کے ساتھ عمل کریں اور اپنی زندگی کو بارونق کریں۔ ناظرین محترم، اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو اس وظیفہ کا طریقہ دورانیہ اور تعداد کے بارے میں بتاتے ہیں، اور مزید آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ زبردست وظیفہ آپ نے کن ٹرم اینڈ کنڈیشنز پر کرنا ہے۔ محترم سامعین، اچھے رشتے آنے کا وظیفہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ نمبر 2، من پسند رشتہ آنے کا وظیفہ خاص تنہائی میں کریں، اور کوشش کریں کہ وقت اور جگہ کا انتخاب ایسا رکھیں جس میں کوئی بھی فرد آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ نمبر 3، اگر آپ کو بار بار ریجیکشن کا مسئلہ بنتا ہے یا بندش کی وجہ سے آپ کی عمر ڈھلنے لگی ہے، تب اس وظیفہ کے ساتھ نقش حب سلیمانی لازمی تحریر کیے جائیں، کیونکہ رشتہ میں بار بار ریجیکشن کا ہونا اثرات نظر بد، سفلی جادو اور ٹونا ٹوٹکا کے شیطانی معاملات کو ظاہر کرتا ہے۔ سامعین محترم، یہ تمام نشانیاں رشتہ کی بندش کی ہیں۔ اگر آپ اس کی مزید تفصیل کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مینشن کر دیتے ہیں، آپ حسب سہولت اس ویڈیو لنک کو بھی اپنی ذات کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، اچھا رشتہ آنے کا وظیفہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ بنیادی محرکات ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے یہ وظیفہ آپ نے کم از کم 14 روز تک اور 313 تعداد میں جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے مولا کے فضل و کرم سے رشتہ کی بندش بھی ختم ہوگی، اور اللہ کی رحمت سے نیک سیرت اور خوبصورت رشتہ آپ کے دروازے پر ضرور آئے گا۔ ناظرین کرام، من پسند رشتہ کا وظیفہ کی تمام تفصیل یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ اگر آپ کو وظیفہ کے بارے میں مزید معلومات درکار ہوں تو آپ سیدہ کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان بہنوں کے لیے ہے جو کہ رشتہ کی بندش، محبت کی بندش یا نصیب کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔